اس کو اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی، وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ میرے دوستو، یہ شان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے، وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، یہ شان ہے درود پاک کی۔ میرے دوستو، اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں درود پاک پڑھنے کے، صرف ایک فائدہ نہیں ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر یہ کہہ دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے ایک دو بہنوں نے یہ بھی کہا تھا کہ درود پاک پڑھنا سکھائیں، یہ آپ سیکھ بھی لیں۔ میں نے آپ کو پڑھ کے جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ اس کو سیکھ بھی لیں اور روزانہ جتنا ہو سکے آپ اس کو پڑھیں۔ خواہش تو میری یہی ہے کہ جہاں تک یہ میری آواز پہنچے ہر بندہ اس کو 1000 مرتبہ شروع کر دے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ باقی دنوں کی نسبت جمعے والے دن درود کثرت سے پڑھا کریں۔ تو اس لیے اگر آپ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو میرے دوستو، صبح کے وقت 100 مرتبہ، شام کے وقت 100 مرتبہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھا کریں۔ درود پاک کی بہت شان ہے۔ جو بندہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ شان ہے درود پاک کی۔ میں نے 1 مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا ٹائم لگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے پہلا قدم رکھا تو صحابہ نے کہا آمین، اور پھر جیسے ہی دوسرا قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا، آج کیا ماجرا تھا، کیا مسئلہ تھا، آپ نے آمین 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 کہا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے محمد کا نام آئے، ہمارے پیارے نبی کا نام آئے، اور پھر وہ ان پہ درود نہ بھیجے، ان پر درود نہ پڑھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ آمین کہا۔ میرے دوستو، آپ جہاں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک ضرور بھیجا کریں، ان پر ضرور درود پاک بھیجیں۔ تو اس لیے امید ہے کہ میری بات کی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ دیکھیں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا، کوئی 1,00,000 روپے دے دے، کوئی 10 لاکھ، کوئی کروڑ اللہ کی راہ میں دے دے، اس کے اندر ذرا سا بھی دکھلاوا ہو، وہ دکھلاوے کی نیت سے اگر ہم کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اگر اس کے اندر دکھلاوا شامل ہو گیا تو وہ عبادت گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ، اس پر اجر ہی ملتا ہے، اس پر ثواب ہی ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ میرے دوستو، یہ درود پاک جو ہے یہ دل کی غذا ہے۔ اگر آپ کو سکون نہیں نا مل رہا، اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، آپ سے دھوکہ ہو گیا دنیاوی معاملات میں کہیں پر بھی، تو آپ سکون حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تسبیحات کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اس کی روٹین ضرور بنائیں۔ اگر آپ کے کاموں میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ انگزائٹی، آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، یہ ہوگا، میں فیوچر میں کیا کروں گا، تو آپ ایک معمول بنا لیں کہ میں نے استغفار اور درود پاک اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ یہ دو چیزیں ہیں نا، اپنے پلے باندھ لیں ان کو، استغفار بھی کرنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں 40 دن اس طرح کر کے دیکھیں، 30 دن اس طرح کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا آپ کی لائف کیسے چینج ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔